دہشت گردی کا تھا نا کہ اب تو کیا بنے گا سی پیک کا. ہم نے اس کو جواب دیا کہ سی پیک زندہ ہے, اس کے پیچھے ساری سیاسی قوتیں ہیں, اس کو آگے لے کے چلیں گے. کاش یہ کام حکومت کرتی تو بہتر ہوتا, لیکن حکومت میں چونکہ جان نہیں ہے, وہ کیپیسٹی نہیں ہے. یہ حکومت ہے, میں اس کو ارینجمنٹ ہے, یہ تو ایک ارینجمنٹ ہے, یہ ارینج میرج ہے, وہ زبردستی کرائی ہوئی ہے. امریکنز کہتے ہیں شارٹ گن میرج, وہ ڈنڈے کے ذریعے ہوتا ہے سارا, بیٹھ جاؤ, شارٹ گن میرج کہتے تھے. تو وہ ایسے ہی ارینجمنٹ چل رہا ہے, گزارا کر رہے ہیں ڈنگ ٹپاؤ. تو وہ اس حوالے سے, تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہم انیشیٹو لیں, پاکستان تو ہمارا ہی ہے نا, ہم نے کوئی اس میں اس کا کسی عہدے سے تعلق نہیں یا حکومت سے تعلق نہیں, یہ تو پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کا عوام کا تعلق ہے. تو اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر مکمل اتفاق رائے ہے پاکستان کے اندر, اور سی پیک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے, چاہے مشکلات ہوں, دشواریاں بھی ہوں, سازشیں بھی ہوں, رکاوٹیں بھی ہوں, وہ سب عبور کر کے ہم جائیں گے. یہ اعتماد ہے, کیونکہ اٹس اباؤٹ پاکستان اینڈ اٹس فیوچر, اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ اینی گورنمنٹ اور اینی انڈیویجول اور اینی پارٹی, ایز سمپل ایز دیٹ. ہم نے شو کر دیا کہ ہم کر سکتے ہیں, اور لوگوں میں بھی جان ہے. اور میں بڑا آپ کے فورم کے ضرور شکر گزار ہوں, میرے سارے سیاسی دوستوں کا جو اس تشریف لائے اور میری دعوت قبول کی, اور مل بیٹھے خوشگوار ماحول میں, اور ایک زبان کے ساتھ بات کی. اس کا مطلب اگر ہم سی پیک پر کر سکتے ہیں تو دوسرے ایشوز پر بھی کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ یو ہیو دا ول, دا ویژن اینڈ دا کیپیسٹی. یہ جو واقعات ہوئے بلوچستان کے, جو بہت عجب انداز میں ہوئے, آپ نے بھی کئی دہائیوں سے آپ کور کر رہے ہیں میڈیا کو, میں 40 سال سے بلوچستان کور کر رہا ہوں. اچھا, یہ میرے خیال سے ایسا واقعہ آپ نے شاید نہیں دیکھا. یہ انپریسیڈنٹڈ تھا. اچھا, یہ تو دہشت گردی نہیں ہے, اور یہ کوئی نارمل بھی گوریلا بھی وار نہیں کہ 10 مختلف مقامات پر پوری پلاننگ ہوئی ہوگی, لاجسٹکس تیاری ہوئی ہوگی, اس کے لیے عام سپلائی کرنے ہیں, سنکرونائز کرنا ہے, کوئی ماسٹر کنٹرولر ہوں گے پیچھے, اور اس میں ہر جگہ لوگ ہوں گے. میں تو حیران ہوں کہ ہمارا سسٹم کیا کر رہا ہے, کدھر لوگ ہیں, کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا, سب کو سرپرائز ہو گیا. آفٹر وہ کہتے ہیں چیٹر آتے ہیں, اس سے پہلے کوئی کوارڈینیشن ہوتی ہے, اب یو گیٹ دا فیل آف دا گراؤنڈ. وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا 19ویں صدی میں, ریڈ انڈینز امریکہ میں, وہ جو گھوڑے بھاگتے تھے نا, تو یہ وہ منگول میں بھی تھا, وہ اس آواز ان کو آ جاتی تھی کہ گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے, تو ہاں, اور وہ اوپر سے کچھ دھول پرندے اڑتے تھے, سارا تھا, کچھ اندیا مل جاتا تھا کچھ ہونے والا ہے. یہ تو کچھ ملا ہی نہیں, they were all taken by surprise. یہ تو عجیب بات ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے جو ہمارا سسٹم ہے, کیا وہ سسٹم کی پرائرٹیز غلط ہیں کہ وہ فوکس کہیں اور جگہ کرتا ہے؟ کیا یہ جو رجیم ہے یا ارینجمنٹ ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو قیدی نمبر 804 ہے وہ زیادہ بڑا دشمن ہے بنسبت دہشت گردوں کے, کہ فوکس سارا اس طرف ہے, they don't have the big picture. they were surprised. اتنی مونومنٹل نالائکی تو میرے خیال میں شاکنگ ہے. یہ تو they should have heads should have rolled. میں تو حیران ہوں کہ بڑا انہوں نے وہ بس بیانات دے دیے کہ وہ یہ ہے, ہم کیفر کردار تک پہنچا دیں گے. ہمارا جو میں کہتا ہوں 3 C's, کنڈولنس تعزیت کی, کانڈمنیشن مذمت کی, اور کمپنسیشن معاوضہ دے دیا جو لوگ شہید ہوئے. 3 C's, کنڈولنس, کانڈمنیشن, کمپنسیشن, یہ فارمولا آپ کا ہے 3 C کا. اللہ اللہ خیصلہ, گفتن نشستن برخاستن, دیٹس اٹ. اچھا, اوور آل جو سینیریو ہے, اب ظاہر ہے کہ اکنامک میلٹ ڈاؤن بھی, ارینجمنٹ تو یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا ڈیلیور کر رہا ہے. ارینجمنٹ تو نہیں ڈیلیور کر رہا, نہیں کر پا رہا. اٹس ناٹ, کہاں ڈیلیور کیا ہے. بیانات کے علاوہ جو ہے وہ تو رجیم از فنکشننگ ان دا فیڈرل کیپٹل, اس کی ریٹ تو کوئی اور جگہ نظر نہیں آ رہی مجھے. اچھا, اس میں یہ بتائیں مشاہد صاحب کہ ذرا اب اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں تھوڑا, جو ریجن کے اور اس میں تاریخی تبدیلیاں آ رہی ہیں ہمارے ارد گرد, اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہے, ہم پھنسے ہوئے. آپ بیانات دیکھیں, وہی تھکے ہوئے بیانات, وہی ایک دوسرے کو الزام تراشی, اور سارا یہ ہے ماضی کی باتیں کرنی. کوئی there is no forward looking approach. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کو بالکل ہی کوئی احساس نہیں کہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں, گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, لوگوں کا موڈ کیا ہے. آپ کے پڑوس میں انقلاب آ گیا ہے بنگلہ دیش میں, انقلاب ڈاکٹر صاحب,
پورا آرڈر ختم کر دیا انہوں نے. آپ بنگلہ دیش میں آپ نے میرے خیال سے انٹرویوز وغیرہ کیے ہیں؟ میں تو ڈھاکہ میں رہا ہوں 4 سال. کیمن حسن تو بھالو. اپنا نام کی اپنا باڑی کوتھا ہے. میں تو بنگالی بولتا ہوں. معذرت مشاہدہ میں جواب نہیں دے میں پاؤں گا. تو 4 سال آدم جی کنٹونمنٹ پبلک اسکول, میرے والد محترم وہاں فوج میں تھے, اور میرے ساتھ والا اسکول تھا شاہین پبلک اسکول. شیخ مجیب کے دونوں بیٹے شیخ کمال شیخ جمال وہاں تھے. ہم فٹ بال کھیلتے تھے. وہ میرے سے بڑے تھے ویسے تو, لیکن وہ اسکول میں تو تھے نا. یہ وہ جو مارے گئے, جو مارے گئے تھے, وہ جو 15 اگست 1975 کو مارے گئے تھے. شیخ کمال شیخ جمال 2 بیٹے. اور چھوٹا بھی مارا گیا تھا رسل, وہ 10 سال کا تھا, وہ گھر میں مارا گیا تھا. اچھا, تو آپ نے پھر یہ اور شیخ حسینہ کا میں نے انٹرویو کیا تھا, اور شیخ ریحانہ جو اس کی چھوٹی بہن ہے, جو مسلم کو آپ ہیڈ کر, ہاں جی ایگزیکٹلی. اور پھر ہاں اس کے بعد بھی میں جاتا رہا ہوں کیونکہ میرا تو اسکول بہت تعلق. پھر شیخ ریحانہ کو میں جانتا تھا لندن دیش سے, میرے ساتھ تو گپ شپ بھی تھی بڑی اچھی اسے. ہاں ہاں, چھوٹی بہن جو تھی ان کی. تو یہ بنگلہ دیش میں تو بڑا زبردست. اور آپ میرے خیال سے پھر ان سے میں نے آرٹیکل لکھا تھا, بڑا تاریخی پاپولر ہوا تھا. خالدہ ضیاء سے بھی ملے. خالدہ ضیاء کا انٹرویو کیا میں نے, اور حسینہ واجد کا. میں لکھا اے ٹیل آف 2 لیڈیز. اچھا. اور جو بنگلہ دیش آرمی پر پہلا آرٹیکل انٹرنیشنل اخبار میں چھپا تھا, میں نے چھاپا تھا جینز ڈیفنس ویکلی میں, جنرل ارشاد کا انٹرویو تھا. اور اس وقت ان کی جو ISI تھی نا, DFI کہتے ہیں, ڈائریکٹریٹ فورسز انٹیلیجنس, اس کا چیف تھا جنرل لطیف. اس کا انٹرویو کیا تھا میں نے, DFI. بنگلہ دیش آرمی کیا ہے, وہاں سے ذرا شروع کریں نا. یہ بنگلہ دیش میں چینج نمبر 1, اور آج جو یہاں سے SCO کے لیے دعوت گئی تھی پاکستان کی طرف سے, تو جو وہاں سے جواب ہے وہ جو انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں, تو ان کا جواب تو بڑا سخت ہے. کیا جواب آیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ the era of uninterrupted dialogue is over. ڈاکٹر صاحب کیا بات کرتے ہیں, پہلے بھی تو it was a dialogue of the deaf. Dialogue of the deaf مطلب dialogue of the deaf, 2 بیروں میں ڈائلاگ ہے نا. جو لوگ 2 ڈیف لوگ ہیں, جو ڈیف کا مطلب ہے یعنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈائلاگ آف دا ڈیف ہو رہا تھا. ڈائلاگ آف ڈیف تھا کہ وہ ہم جو بات کریں وہ سن نہیں رہے, وہ جو بات کریں ہم سن نہیں رہے. تو 2 بیروں میں ڈائلاگ آگے تھا. آگے کون سا ڈائلاگ تھا؟ 10 سالوں سے تو uninterrupted ڈائلاگ تو ہے ہی نہیں نا. اٹس اے ڈائلاگ آف دا ڈیف. ہماری طرف سے کوشش ہوتی رہی, وہ مودی جی کو ہم نے پیغام دیا. مودی جی, اچھا ابھی جو گیا تھا, ابھی جو گیا نہیں تو اس میں پرائم منسٹر مودی نہیں کہا تھا, مودی جی تھا. مودی جی کہا تھا میاں صاحب. اچھا. ہاں, مودی جی کو مبارکباد دی تھی ہم نے کہ مودی جی الیکشن جیت گئے. حالانکہ الیکشن ہارا ہے وہ, 3 سیٹوں سے ہم الیکشن ہارے. پھر ہماری طرف سے بیان گیا کہ ہم تجارت کے لیے تیار ہیں, انہوں نے جواب بھی دے دیا. تو ہم تمہاری طرف سے تو بڑا, اور اس سے پہلے بھی بڑی اپیزمنٹ ہوتی رہی. تو ڈائلاگ آف دا ڈیف ہے یہ ڈائلاگ آف دا ڈیف ہے, not a era of uninterrupted dialogue. No, it's a dialogue. اب ہماری بھی اب اسٹریٹجک کلیئرٹی آ گئی ہے, کیونکہ یہ بی ویری کلیئر, جنرل عاصم منیر از ناٹ جنرل قمر جاوید باجوہ ایز فار ایز انڈیا از کنسرنڈ اور کشمیر از کنسرنڈ. وہ فرق ہے. دیر از مور اسٹریٹجک کلیئرٹی کہ ہمارا کیا انٹرسٹ ہے اور اس کو کیسے ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے. پہلے تو ہمارا 1 سائڈڈ تھا, اپیزمنٹ تھی, اور بھائی بات کرو, اور ہاتھ مل رہے تھے کہ ہم توقعات رکھ لی تھی ہم نے مودی جی سے کہ وہ ہمیں کچھ ریلیف ملے گا. اچھا, یہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں ذرا بنگلہ دیش سے اسٹارٹ کرتے ہیں نا, پھر اس پہ آتے ہیں SCO پہ. SCO میں بنگلہ دیش میں آپ نے کہا انقلاب آیا. اچھا, اب اس پہ 2-3 باتیں چل رہی ہیں. انقلاب مینس کہ وہ پولیٹیکل پورا کمپلیٹ ختم ہو گیا. انقلاب کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کایا پلٹ گئی ہے. اچھا, 2 پارٹی جو اسٹیٹس کو ہے وہ تیا پانچا ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک اسٹیٹس کو بنا ہوا تھا پچھلے 15 سالوں سے انڈر حسینہ واجد کہ جی بنگلہ دیش ہے, ہندوستان کا بیسٹ فرینڈ ہے, اس کا ایک فادر آف دا نیشن ہے, بنگو بندھو اس کا یہ ہے, اور پاکستان دشمنی. پھر وہ پھانسی دے جو صلاح الدین قادر چودھری, ایک اتنا زبردست آدمی, اس کو پھانسی دی گئی ظلم کے بعد, اس کے ناخن نکالے گئے تھے. ریب جو تھی, ریپڈ, یہ ان کی FSF تھی, ریپڈ ایکشن بٹالین RAB بنائی تھی, اور اس کے نیو فیشسٹ ٹیکٹکس کے ساتھ ان کے عوام کھڑے ہو گئے. بنگلہ دیش قوم میں بڑی جان ہے, میں جانتا ہوں. نہیں تو یہ انہوں نے کیا کیا پھر, یہ حسینہ واجد تو وہ تو بھاگ گئی نا. نہیں, مجیب الرحمان کی مطلب یہ واحد مجھے مثال لگتی ہے دنیا میں ڈاکٹر صاحب, جو میرا مشاہدہ ہے, کہ ایک نام نہاد فادر آف دا نیشن کو اس کی فوٹو, اس کے مجسمے تیا پانچا کر دیا, مکتی بھائی نے تیا پانچا کر دیا,
اور وہ جو نعرے مارے، رضاکار ایک گالی تھی کہ آپ پاکستان کے ایجنٹ ہیں، ان کے امی کون تمی کون، رجاکار رجاکار، آپ تم کون میں کون، رضاکار رضاکار، وہ جو بنگلہ نعرے، وہ بنگالی کی میں بات کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. اچھا یہ بہت بڑا چینج ہے. ایک منٹ ذرا، پیپل پاور، پیپل پاور. میں